اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت پر فائز کر کے ہر قوم پر مابعوث فرمایا۔ ان قوموں میں ایک قدیم ترین قوم عاد کا بھی نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوب میں صحرائے احقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے کہلاتے ہیں۔ عرب کی تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کی جانب زندگی بسر کرنے کا سوچا اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی، اور قوم عاد تاریخ کی طاقتور قوموں میں سب سے آگے ہے۔ یہ لوگ بہت لمبے قد، مضبوط جسم اور بڑے زور آور تھے۔ ان کی طاقت ایک مثالی تھی۔ وہ لمبے گھنے درختوں کو ایک ہاتھ سے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، جو دوسرے لوگوں کی طاقت سے بڑا کام تھا، اور قوم عاد اس میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ لوگ معاشی طور پر بڑے خوش اور ان کے علاقے سرسبز اور کسی خزانے سے کم نہیں تھے۔ وہ بہت ہی لمبے قد کے مالک تھے، لہٰذا باہری قوموں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان کے اطراف میں رہنے والی قومیں ان سے خوف کھاتی تھیں۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1000 سال قبل عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر طاقت کے نشے میں گم یہ قوم زمین پر فتنہ مچانے لگی۔ متکبر لوگوں کو اس قوم نے اپنا سردار چن لیا اور بت پرستی اور مختلف گناہوں میں پڑتے گئے، اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات چھوڑ کر اللہ کا انکار کر بیٹھے، اور اللہ کے قانون کے مطابق اس سرکش قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان پر مابعوث فرمایا تاکہ وہ ان کو راہ راست کی دعوت دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار بن کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور تم لوگ جو بتوں کو پوجتے ہو، یہ نہ تو کوئی خدائی قانون ہے اور نہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ سب تم نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد کے لوگوں نے غصے میں کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تمہارے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دوسرے خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے اجداد پوجتے تھے؟ اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو اپنے وعدے کے مطابق ہم پر کوئی عذاب تو لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے قہر نازل ہو جائے گا، لہٰذا ایک تیز طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ ریت کا طوفان 7 دن تک مسلسل چلتا رہا اور ان کی بلند عمارتوں کو زمین میں ملا دیا۔ ہزاروں سال سے وہاں بسنے والی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں خاک سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔